امریکی سینٹ میں ایران کے خلاف جنگ روکنے کی کوشش ناکام۔ سینٹ میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد۔ ایوان کی اکثریت نے ایران کے خلاف ٹرمپ کی فوجی مہم کی حمایت کر دی۔ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے کانگریس سے منظوری کی شرط کی قرارداد 100 رکنی ایوان میں 47 کے مقابلے میں 53 ووٹ سے مسترد کی گئی۔ سینٹ میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد کا مقصد صدر ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی سے روکنا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر بحث جاری۔ ایران کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ حملہ نہ کرتے تو ایران کے پاس 2 ہفتوں کے اندر جوہری ہتھیار بن چکے ہوتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واشنگٹن میں گول میز کانفرنس سے خطاب۔ حملوں میں کئی ایرانی رہنما مارے جا چکے ہیں۔ حملوں نے ایران کو جوہری معاملے پر کافی پیچھے ہٹا دیا ہے۔ ایرانی لانچرز کو تباہ کر دیا۔ ایران اپنے پڑوسیوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کی قیادت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ ایران میں جو بھی لیڈر بننا چاہتا ہے انجام موت ہوتی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں ہم بہترین جا رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ایران کو مذاکرات میں تمام پابندیاں مشروط طور پر ہٹانے کی پیشکش کی تھی۔ کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے سول جوہری پروگرام کے لیے جوہری ایندھن مفت دینے کی پیشکش بھی کی گئی۔ ایران کو سول جوہری پروگرام میں امریکہ نے سرمایہ کاری کی بھی بات کی۔ ایران کو کہا تھا پرامن جوہری توانائی کے لیے امریکہ بھرپور مدد پر تیار ہے۔ ایران سے کہا تھا سول جوہری پروگرام کے لیے یورینیم افزودگی ختم کرنا ہوگی۔ ایران نے امریکہ کی فراخ دلانہ پیشکشیں مسترد کیں اور اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹا۔ اسپین نے فوجی تعاون کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ہسپانوی وزیر خارجہ کہتے ہیں موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے فوجی تعاون کے دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ فوجی اڈوں سے متعلق ہمارا موقف برقرار ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ اسپین فوجی تعاون پر راضی ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فوجی تعاون نہ کرنے پر اسپین سے تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایران کے شہر دھماکوں سے گونجتے رہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے شدید حملے۔ اسرائیلی فوج کا ایرانی طیارے گرانے کا دعویٰ۔ اصفہان پر حملے میں 5 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل نے جوہری تحقیقاتی مرکز پر حملے کیے۔ آزادی اسکوائر کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے والے ایرانی میزائلز ڈرون کے لانچرز کو تباہ کر رہے ہیں۔ سینٹ کام نے ویڈیو بھی جاری کی۔ ایران پر حملوں میں اب تک 1045 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں ٹرمپ نے مذاکرات کی میز پر بمباری کر کے سفارتکاری اور امریکیوں کو دھوکہ دیا۔ حساس جوہری مذاکرات کو ریل اسٹیٹ کے لین دین کی طرح سمجھا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا صہیونی امریکی اتحاد کی انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ صہیونی امریکی اتحاد کی مخالفت اسپین کا ذمہ دارانہ طرز عمل ہے۔ اسپین کا طرز عمل ظاہر کرتا ہے مغرب میں اخلاقیات اور بیدار ضمیر اب بھی موجود ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف جاری آپریشن ایپک فیوری کے 100 گھنٹے بعد کارروائیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں ایران کے خلاف فضائی اور بحری کارروائیوں کی جھلکیاں۔ امریکی بحری بیڑے سے اڑنے والے طیاروں کو ایران میں اہداف کو نشانہ بناتے دکھایا گیا ہے۔ جدید ترین B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی کارکردگی بھی ویڈیو میں شامل۔ آپریشن کے دوران امریکی آبدوزوں کے ایران پر میزائل داغے جانے کے مناظر بھی شامل ہیں۔ ایران نے میزائل اور ڈرون حملوں کی 18ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے یا حسن ابن علی کے نام سے مہم کا آغاز کیا۔ اسرائیل پر میزائل برسا دیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں اسرائیل اور امریکہ کے 40 اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ 650 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ امریکی فوجی مراکز اور جنگی جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔
بحرین میں امریکی نیوی کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز کو متعدد بار نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز ایران کی بحریہ کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا، ایران کو فیصلہ کن برتری حاصل ہے، چند روز میں دشمن بھاگ جائے گا۔ امریکی اڈے پر کروز میزائلوں سے حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق الخرج شہر کے باہر 3 کروز میزائلوں کو تباہ کیا گیا۔ الخرج شہر کی طرف آئے میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کیا گیا۔ بروقت دفاعی کارروائی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سیکیورٹی ادارے الرٹ ہیں، صورتحال قابو میں ہے۔ کرد جنگجوؤں نے ایران میں زمینی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، ایرانی کرد عسکریت پسند شمال مغربی ایران میں زمینی کارروائی کر رہے ہیں۔ ایران کی کرد جنگجوؤں کے داخلے کی ترتیب، ایرانی وزیر خارجہ کا عراقی کرد رہنما برزانی سے فون پر رابطہ، تیسرے فریق کو صورتحال کا فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے، گفتگو میں اتفاق۔ کردستان ریجن تنازعات کا حصہ نہیں بنے گا، عراقی کردش رہنما کی گفتگو۔ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سربراہ جان ساورز نے کہا، ایران کے خلاف غیر ضروری جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ایران کی جانب سے پیشگی حملے کا کوئی خطرہ تھا ہی نہیں۔ ایران میں اگر بہت بہتر صورتحال بھی ہوئی تو وہ وینزویلا جیسی ہی ہوگی۔ کہیں زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ MI6 کے سابق سربراہ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو۔ پاکستان جنگ کا حصہ بنے گا، نہ کسی پلڑے میں وزن ڈالے گا۔ قومی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس، وزیر اعظم کی زیر صدارت بیٹھک میں سیاسی قیادت اور عسکری حکام کی شرکت۔ طارق فضل چودھری نے کہا، اجلاس میں ایران پر حملوں میں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی مذمت کی گئی۔ ہم صرف اچھے پڑوسی کی حیثیت سے امن کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان ایران اور خلیجی ملکوں میں کشیدگی اور تناؤ کم کرانا چاہتا ہے۔ اجلاس کے شرکاء کو پاک افغان صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا گیا۔ سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں نے خیالات کا کھل کر اظہار کیا۔ شرکاء نے موجودہ حالات میں ملی اتحاد، اتفاق و یگانگت کی ضرورت پر زور دیا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ سفارتی کوششیں مزید تیز کرنے اور آئندہ کے لاہ عمل پر تجاویز پیش کیں۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام شرکاء نے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ اجلاس میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز غائب۔ PTI SIC کے پارلیمانی رہنماؤں نے بھی بائیکاٹ کیا۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا، بریفنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں دی جاتی تو خوشی خوشی آتے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، نیشنل ایشو پر اختلاف نہیں بنانا چاہتے، ہم نے کہا تھا پارلیمنٹ کو بریفنگ دیں اور بانی سے ملاقات کروائیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا، میٹنگ میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کا دفاع نہیں کرتا، حکومت نے ہمارے مطالبے پر ہی بریفنگ دی، بریفنگ لینا ہمارا حق ہے، حکومت نے ہمیں کوئی فیور نہیں دی۔ ذرائع کا کہنا ہے، قومی سلامتی سے متعلق اجلاس میں اپوزیشن رہنماؤں اور PTI کی عدم شرکت پر مایوسی کا اظہار کیا گیا۔ شرکاء کی رائے تھی، PTI نے پھر قومی مفاد پر سیاست کو ترجیح دی۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین سے دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ امن اسی صورت ممکن ہے جب افغان طالبان دہشت گرد تنظیموں کی حمایت ترک کریں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جنوبی وزیرستان کے علاقہ وانا کے دورے میں گفتگو۔ فیلڈ مارشل کا سرحد پار سے درپیش خطرات کے خاتمے کے لیے تمام ضروری اقدامات کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کی سلامتی اور خطے میں امن و استحکام کے عزم کو دہرایا۔ پاک افغان سرحد پر تعینات فارمیشنز کی جنگی تیاری، باہمی ہم آہنگی، استقامت پر اعتماد کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی صورتحال، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور بارڈر مینجمنٹ اقدامات پر آگاہ کیا گیا۔ آپریشن غضب للحق اور پاک افغان سرحدی صورتحال پر بھی بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا، یادگار شہداء پر حاضری دی،
پھول رکھے، فاتحہ پڑھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو ٹیلی فون۔ قطری وزیر اعظم نے ایران کے صرف امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کے دعووں کو غلط قرار دیا۔ قطری وزیر اعظم کا ایرانی حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا ایران کشیدگی کم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایرانی میزائل ڈرونز نے رہائشی علاقوں، ایئرپورٹ کے قریبی مقامات، توانائی مراکز کو نشانہ بنایا۔ قطر کا ایرانی حملوں پر اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو تیسرا خط لکھا۔ ایرانی حملے قطر کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ حملے خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس سربراہ شہزادہ ترکی فیصل نے ایران کے خلاف جنگ کو نیتن یاہو کی جنگ قرار دیا۔ کہا نیتن یاہو نے امریکہ کے ساتھ دورے کر کے صدر ٹرمپ کو جنگ پر آمادہ کیا۔ نیتن یاہو اسرائیل کا آئین تبدیل کر کے مطلق العان حکمران بننا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ وہ بلا روک ٹوک جو چاہے کر سکے اور اسرائیلی آئین اسے تحفظ دے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کی کارروائیوں پر صدر ٹرمپ نے حیرت کا اظہار کیا۔ مجھے صدر ٹرمپ کے حیرت زدہ ہونے پر بڑی حیرت ہے۔ سعودی ولی عہد سمیت خلیجی ملکوں کے سربراہان ٹرمپ سے کہتے رہے ایران پر حملہ نہ کریں۔ سب کو معلوم ہے ایران جواب میں خلیجی ملکوں میں امریکہ کے فوجی اڈوں کو ہی نشانہ بنائے گا۔ خلیجی سربراہان مملکت کے مشورے کے برعکس صدر ٹرمپ ایران پر حملہ آور ہو گئے۔ ایران پر حملوں کے نتائج کے منفی اثرات سے امریکہ بھی نہیں بچ سکے گا۔ بھارت نے ایک بار پھر ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ ایرانی بحری جنگی جہاز کو سری لنکا کے قریب امریکی آبدوز نے تباہ کر دیا۔ مودی کی دعوت پر بھارت آنے والا ایرانی جنگی جہاز مشقوں کے بعد واپس جا رہا تھا۔ ایرانی بحری جنگی جہاز 17 فروری کو بھارت پہنچا تھا۔ بھارت نے ایرانی جنگی جہاز تباہ ہونے کے بعد ریسکیو سرچ آپریشن میں حصہ نہیں لیا۔ جنگی جہاز کی تباہی پر ایران سے رابطہ کیا نہ اظہار افسوس۔ سری لنکن حکام کے مطابق امریکہ کا نشانہ بننے والے ایرانی جہاز کے 87 فوجیوں کی لاشیں نکالی جا چکی، 32 اہلکاروں کو بچایا گیا۔ کیا بھارت نے امریکہ اور اسرائیل کو ایرانی جنگی جہاز کی مخبری کی؟ سوال اٹھ گئے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے تصدیق کی ہے کہ امریکی آبدوز نے بحر ہند میں ایک ٹارپیڈو کے ذریعے ایرانی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق افغان طالبان رجیم کے 481 کارندے ہلاک جبکہ 696 سے زائد زخمی ہو چکے۔ 226 پوسٹوں کو تباہ اور 35 پر قبضہ کیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے 198 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ 56 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے پاکستان نے افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایک ایئر کرافٹ ہینگر، 2 ویئر ہاؤس تباہ ہوئے۔ سیٹلائٹ تصاویر بھی سامنے آ گئیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے بھی پاکستانی فضائی حملے کی تصدیق کی۔ افغانستان میں سول آبادی کو نشانہ بنانے کا گمراہ کن پروپیگنڈا۔ اقوام متحدہ امدادی مشن کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر افغان اور بھارتی میڈیا کا بے بنیاد پروپیگنڈا۔ پاک فوج نے افغان طالبان رجیم کی جارحیت کے رد عمل میں عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آپریشن غضب للحق سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر بریفنگ میں واضح کر چکے ہیں۔ پاک فوج نے مستند انٹیلیجنس کی بنیاد پر ملٹری اور دہشت گرد اہداف کو نشانہ بنایا۔ افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، بٹالین ہیڈ کوارٹر، ایمونیشن ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی لیول مذاکرات کا تیسرا دور۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے $2 ارب رول اوور پر آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیا۔
IMF کو بریفنگ میں بتایا UAE اب سالانہ کے بجائے ماہانہ بنیادوں پر قرض رول اوور کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے 2 ارب ڈالر واپس لینے کی سوشل میڈیا خبریں جعلی اور بے بنیاد قرار۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مقررہ حد میں رہے گا۔ پاکستان سخت ترین قرض مینجمنٹ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ایرانی میزائل حملے، قطر انرجی کا معاہدوں پر عمل سے معذوری کا اعلان۔ قطر انرجی نے LNG پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار روکنے کے بعد معذوری ظاہر کی۔ معاہدوں سے متاثرہ ملکوں کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا۔ اعلامیے میں کہا تمام شراکت داروں سے تعلقات اہم ہیں، رابطے میں رہیں گے۔ پاکستان بھی متاثر۔ پاکستان نے قطر انرجی سے 5 ارب 60 کروڑ ڈالر کے LNG معاہدے کر رکھے ہیں۔ قطر سے ہر مہینے پاکستان میں گیس سے چلنے والے پاور پلانٹس کو 9 کارگو ملتے تھے۔ پاکستان کے لیے اسپاٹ ٹریڈنگ زر مبادلہ کی کمی کے باعث چیلنج بن گئی۔ پیٹرولیم ذخائر مارچ تک کے لیے کافی ہیں، جنگ طویل ہوئی تو اہم فیصلے کرنا پڑیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پیٹرولیم قیمتوں اور اسٹاک پوزیشن سے متعلق روز اجلاس کر رہے ہیں۔ ضرورت پڑی تو پیٹرولیم اور گیس کی بچت کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ تیل کمپنیوں نے پیٹرول پمپس کو فراہمی محدود کر دی، آرڈر کینسل کرنا شروع کر دیے۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کا وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ صورتحال پر خط لکھ دیا، کہا کمپنیوں کو پیٹرولیم مصنوعات فراہم کرنے کی ہدایت کی جائے، مصنوعی قلت پیدا کرنے سے روکا جائے۔ دنیا کی دوسری بڑی کارگو کمپنی مرسک کا خلیجی ملکوں میں آپریشن معطل کرنے کا اعلان۔ UAE، سعودیہ، بحرین، کویت، قطر، عراق میں سروسز معطل کر دی۔ مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال کے باعث بکنگ روکنے کا فیصلہ۔ انٹرنیشنل کارگو کمپنی مرسک سعودی عرب کے دمام اور الجبیل کے لیے بھی کارگو سروس معطل۔ عمان کی بندرگاہ سلالہ سے آپریشنز جاری رہیں گے۔ امریکی سفارت خانے کی لاہور اور کراچی میں تعینات اضافی سفارتی عملے کو پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے سیکیورٹی خدشات کے باعث غیر ضروری عملے کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے بعد خطے میں ڈرون اور میزائل حملوں کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی موجودہ حیثیت میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ امریکی حکام کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کا خطرہ موجود ہے۔ برطانوی کورٹ آف اپیل نے یوٹیوبر عادل راجہ کی درخواست مسترد کر دی۔ اپیل کی اجازت، نئے شواہد پیش کرنے اور اسٹے کی درخواست بھی رد۔ عدالت کے مطابق اپیل کے نکات میں کامیابی کا کوئی حقیقی امکان نہیں۔ برطانوی عدالت نے ہتک عزت کیس میں 50,000 پاؤنڈ ہر جانے کو برقرار رکھا۔ عدالت نے قرار دیا سوشل میڈیا پوسٹ سے مدعی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ اپیل میں پیش کیا گیا نیا مواد کیس پر اثر انداز ہونے کے قابل نہیں۔ اور راولپنڈی میں صدر روڈ پر پلازا کے بیسمنٹ میں آتش زدگی، فائر فائٹرز 13 گھنٹے سے آگ بجھانے میں مصروف۔ آپریشن میں 50 اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ سٹی صدر روڈ پر دونوں اطراف سے ٹریفک کی آمد و رفت بند کر دی گئی۔